السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، تو کیوں نہ اس سے پہلے تھوڑی سی رمضان کی تیاری کر لی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں جیسے بھی یوٹیوب اوپن کرو تو سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہی چیزیں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں جو چل رہی ہیں، رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رمضان کی تیاریاں، اور تیاریاں کیا ہو رہی ہیں؟ کھانے پینے کی۔ جو بھی رمضان میں کھانا پینا ہوگا، جتنی بھی ڈشز ہوں گی، ان کو پہلے سے کر کے اور فریز کر لیا جائے، پہلے سے تیار کر کے، تو وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیسی افسوس کی بات ہے کہ جو تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے اس کی طرف کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور تیاریاں ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے مزے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو تیاریاں ہمیں کیا کرنی چاہیے تھی کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس سے پہلے اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں، صلح کر لیں اور بات چیت شروع کر دیں۔ اس چیز کی فکر کریں کہ ہم نے رمضان میں کیا نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کی کتنی عبادت کرنی ہے، کب کب کیا کیا اچھے کام کرنے ہیں، کب کب ہم تلاوت کیا کریں گے، کتنا قرآن پڑھیں گے، کتنے لوگوں کی مدد کریں گے، یا کتنا کسی کے لیے ہم اللہ کی راہ میں ہم کسی کو دیں گے، کتنا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم لوگ بالکل بھی اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہمارا دھیان ہے کھانوں کی طرف اور ڈشز کی طرف، فریز کرنے کی طرف، کباب بنا کے رکھ لیں اور فلاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو چھوڑ دیں، بس کر دیں اس سب کو۔ یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، پیٹ انسان کا کبھی بھی نہیں بھرتا، کبھی بھی نہیں بھرتا۔ جتنا آپ کھلاتے جائیں گے وہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اس کی بھوک بڑھتی جائے گی، تو اس کو بھرنا چھوڑ دیں، وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ رمضان کی تیاری سے مراد ہے کہ کوئی چغلی ہم کسی کی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو ہم وہ چھوڑ دیں، اس سے دور رہیں۔ اس سے ہم لوگ کریں کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ایسا ارادہ کر لیں کہ غلط کام چھوڑنے ہیں، ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، بہت محبت سے، بہت خوشی سے، جیسا کہ میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ رمضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان ہمارے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ ان تینوں مہینوں سے مراد ایسے لیا جاتا ہے ایک مثال کے تحت کہ رجب میں آپ نے ایک بیج بونا ہے، یہ ایک مثال ہے صرف کہ آپ نے ایک بیج بونا ہے، شعبان میں آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے، اور رمضان میں آپ نے اس کی فصل کاٹنی ہے اور آپ نے اس کا پھل حاصل کرنا ہے۔ تو ابھی جو مہینہ آنے والا ہے وہ پھل پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، بخشوانے کا مہینہ ہے، کہ چھوٹے ہم جو چھوٹے سے بھی اعمال کریں گے نا، چھوٹی سی نیکی، آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی رائگاں نہیں جائے گی۔ آپ 1 روپیہ بھی کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی رائگاں نہیں جائے گا، اس کا 4 گنا بڑھا کے آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے تیاری شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے رمضان کا۔ رمضان آنے سے پہلے اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بدگمانی ہے، اس کو ختم کر کے صلح کیا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ آپ نے جو نوافل کرنے، آپ فکر کرتے تھے میں نے کیا عبادت کرنی ہے، میں نے اللہ کی اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنتی تھے، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، پریکٹیکلی ہر چیز کر کے دکھائی کہ میری امت دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ دیکھ کر وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمیں بھی وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا، اور جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں، جو حکم دیا ہے۔ تو آئیں چلیں کرتے ہیں رمضان کی تیاری، فکر کرتے ہیں اپنی عبادت کی، اپنے نوافل کی، اپنے گناہوں کی، انہیں بخشوانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔